بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمي أبي القاسم وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب الحكيم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. یہ دن جو عظیم ترین دن ہے، حقیقی معنی میں عید کا دن ہے اور سب سے بڑی عید کا دن ہے. اس کی جو مبارکباد ہے، سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ زمانے کا ہمارا امام ہے علی فقی مراج اقدام، کہ پوری کائنات نبی ہے، اور وہ ارواح شہداء جو ولایت کی حفاظت کر رہے ہیں بالخصوص. چونکہ یہ جو ذکر ہم کرتے ہیں غدیر کا، یہ غدیر حفاظت ولایت ہے اصل میں. جو ہم ذکر پیغمبر نے حکم دیا تھا اس اعلان کے بعد کہ جو نہیں ہیں ان کو وہ پہنچائیں جو یہاں موجود ہیں. تو آج ہم وہی کام کرتے ہیں، جو اس پیغام کو پہنچائیں جو نہیں تھے انہیں سننے کے لیے. لہذا محمد والے محمد صلوات. تو یہ جو اعلان غدیر ہے، یہ تسلسل ہے ہدایت کا، کہ جو بعد نبی جاری رہے گا، جاری و ساری رہے گا. اور اس کی اہمیت کا اندازہ ان الفاظ، یہ جتنی بھی چیزیں آیات کی ہے، بہت سے یعنی اختلاف سے بھی کرتے ہیں، لیکن وہ بھی موجود ہیں کہ جو اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ جہاں تعصب نہیں ہے کہ یہ آیت کا تعلق کب ہے، کس زمانے سے ہے، کس واقعے سے ہے. تو یقیناً پہلا تو اس میں ایک مختصر سے بات کروں گا، چونکہ وقت مجھے پتہ ہے اتنا نہیں ہے، جو میسج ہے وہ آپ تک پہنچ جائے. پہلا تو حکم ہے کہ آپ یہ کام کر دیجئے، تبلیغ کر دیجئے جو حکم ہو چکا ہے آپ کو. اہمیت یہ کہ اگر یہ کام نہیں ہوا تو کچھ بھی نہیں ہوا. اہمیت یہ کہ اگر یہ نہیں ہوا تو یعنی آپ نے جس کے لیے اتنی زحمتیں کی ہیں وہ زحمتیں ناتمام ہیں. پھر اگر یہ میسج نہیں پہنچایا، اب کہا کہ شاید رسول قرآن نہیں پہنچا رہے تھے، کہیں پر کسی جگہ آپ کو ایسی روایت ہی نہیں ملے گی کہ جہاں پیغمبر کو کبھی خطرہ محسوس کیا ہو کسی کو آیات سنانے میں. کبھی ایسا نہیں ہوا. اور اگر کوئی سمجھے کہ جو نیچے آ رہا ہے کہ پیغمبر کو خوف تھا قرآن پہنچانے میں، اللہ یعصمک من الناس، تو اللہ کہہ رہا ہم تو آپ کو بچا لیں گے، محفوظ رکھیں گے آپ کو شر سے، لوگوں کے شر سے، انسانوں کے شر سے. تو پیغمبر کی جو تبلیغ ہے 13 سال کی مکے میں، وہ اکیلے کھڑے ہوتے تھے جوہلا کے درمیان اور ان کے باپ داداؤں کو برا کہتے تھے اور وہ دانت پیس رہے ہوتے تھے. جب انہیں کہہ رہے ہوتے تمہارے باپ دادا کافر ہیں، بتوں کو پوجتے ہیں، گمراہ ہیں. رسول کو جتنی بھی آیتیں ہیں آپ کی مکی میں ساری کی ساری معاد کے بارے میں، توحید کے بارے میں، عقیدہ پورا. اور نبی کو کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی بھیڑ سے جو کھڑی ہوتی تو ان سے کوئی ڈر کے نہ بات پہنچائے. کبھی نہیں ہوا کہ کہے تو یہاں تو اللہ کہہ رہا ہے آپ مت فکر کیجیے ہم آپ کو بچائیں گے. تو کس بات سے بچائیں گے؟ پیغمبر کی شجاعت کے حال قرآن خود کہتا ہے کانہم المستنفرہ فرت من قسورہ. یہ کیا بھڑکے ہوئے برائچی گدھے جو ایک شیر سے بھاگ رہے ہیں؟ یہ خدا کافروں کہہ رہا ہے جو قرآن نہیں سنتے.
کہ گدھے جو بیگ بھڑکے ہوئے ہیں بھاگ رہے ہیں شیر سے، یعنی ہمارا نبی شیر ہے سبحان اللہ. اور یہ ویسے گدھے بھاگ رہے ہیں اس سے. تو یہ نبی کب ڈر رہے تھے؟ آیات الہی کو پہنچانے میں. وہ ان کے سامنے بیچ میں کھڑے ہوتے تھے. یہ جو مسئلہ، یہ سنگین مسئلہ ہے کوئی جس کو پیغمبر کو دیا گیا ہے اور اس کا تعلق لوگوں سے ہے. یقیناً جو ہم اعلان کریں گے، جو آپ سے کہا ہے، اس میں کچھ ناراض ہوں گے جن کے خواہشات پوری نہیں ہو سکیں گی، یا جو امیدیں لگائے بیٹھے ہیں آپ کے جانے کے بعد یہ سب ختم ہو جائے گا، اس کے لیے ارشاد ہو رہا ہے. اور اس کا ثبوت بھی ہے، ظاہری بات ہے. اور ثبوت کیا ہے؟ جب نبی تبوک میں جا رہے تھے تو نبی نے کیا کہا تھا؟ ایوب ایک آدھ کو کبھی تفصیل سے وہ کہتے ہیں جی یہ تو حجۃ الوداع کہاں کہنا چاہیے تھا جب سارے کھڑے ہوئے تھے. یہ عموماً اعتراض ہوتا ہے، یہ غدیر میں پہنچ کے مطلب جب لوگ ادھر ادھر ہو گئے اور منتشر ہو رہے ہیں تو اس وقت یہ تو وہاں جب حج کا خطبہ تھا اتنا امپورٹنٹ چیز وہیں دینی چاہیے تھی. کہ رسول کیا یہ پہلی مرتبہ دے رہے تھے؟ یہ تو دعوت اسلام کی شروع نہیں تھی اس کے اعلان کیے بغیر. دعوت ہی وہیں شروع ہوئی ہے ذو العشیرہ سے، اعلیٰ وسیع و خلیفتی وزیری. واہ واہ. تو یہ تھوڑی تھا کہ جو آج وہ حج کے بداع حجۃ الوداع میں کہتے تھے مثلا وہاں نہیں کہا. بھائی یہ بات ہمیشہ کہا انہوں نے. یہ تو یہاں فائنل ضرب کا مسئلہ تھا کہ اب اعلان کر دیا. اب یہ بھی ان کے سامنے بھی اس طرح سے بھی اعلان کر دیے. وزیر کہا، وسیع کہا، امیر کہا، خلیفہ کہا، کیا نہیں کہا؟ واہ واہ. ہارون کہا، کیا نہیں کہا؟ مولا بھی کہہ دیا. تو جب یہ نسبت تھی ہارون کی، جو کہا نا واللہ یاسم انانس کیوں ہے؟ اللہ محفوظ رکھے گا. چونکہ وہ جب نکلے تھے تبوک کے لیے تو یہ کہہ کے نکلے تھے کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. تو یہ رسول کہہ کے نکلے تھے کہ آپ مثل ہارون ہیں، اور ہارون کی منزلت قرآن میں ہے. ہارون کون ہے؟ موسیٰ کے جانشین، نبی بھی ہیں مگر جانشین موسیٰ ہیں. ان کی جگہ پر یہاں رہو، میری جگہ تم رہو، میں جا رہا ہوں. تو یہ کون فرض فریضہ انجام دے گا؟ پیغمبر نے کیا اعلان کر دیا؟ خلیفہ نہیں کہہ رہے ہیں، یہ ہارون کی جگہ پر ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جب نبی تبوک سے واپس آ رہے تھے تو کچھ افراد نے سازش کی کہ نبی کو قتل کر دیں. جاتے وقت نبی نے کیا کہا تھا؟ یہ ہارون ہے امت کے. لشکر میں یاد رکھیے امیر المومنین نہیں ہے. یہ پہلی واحد لڑائی ہے جو ہوئی نہیں، جس میں علی مدینے میں ہے اور پیغمبر اکیلے لشکر کے ساتھ ہیں. اسی لیے کچھ لوگوں نے سوچا موقع اچھا ہے، نبی کو قتل کر دیا جائے. اب قرآن میں لہٰذا وہ گھاٹی میں چھپ کے بیٹھ گئے، چونکہ اس میں ایک ہی اونٹ گزر سکتا تھا وہاں پر. وہ ڈانٹے باٹے منہ پہ باندھ کو اکثر آپ دیکھتے رہتے ہیں یہ کون تھے یہ کون تھے. ہم نے کہا نبی نے نام نہیں بتایا مگر چوٹ کے داڑھی میں تن کا وہ خود ہی پوچھ کے بتا دیتے تھے کہ یہ کون کون اس میں شامل ہے، کس کس کو اس سے پریشانی ہے، کہ کس کا نام لیا کس کا نام نہیں لیا. پیغمبر نے چونکہ حذیفہ جو تھے وہ رازدار پیغمبر تھے، میں ان سے کہا بتانا مت. تو انسان کے اندر فطرت ہے، پریشانی تو ہوتی ہے، وہ پوچھتا رہتا ہے کوئی کس کا نام ہے، میرا نام تو نہیں ہے، میرا نام تو نہیں ہے. لیکن یہ بات تھی بتانا نہیں ہے. تو اب آپ سمجھے کیوں کہ اللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو محفوظ رکھے. چونکہ وہ ہو چکا ہے تبوک میں کہ نبی نے کہا ہارون واپسی میں قتل کا ارادہ کر لیا. قرآن میں خود اس کے لیے آپ سنتے رہتے ہیں، لوگ خود کہتے ہیں کون تھے کتنے تھے، 12 تھے 15 تھے، کون صحابی کتنے تھے یہ جنہوں نے سازش کی نبی کو قتل کرنے کا موقع چالی بھی نہیں ہے. اللہ نے بچا لیا اپنے نبی کو. پیغمبر کو اسی لیے حکم ہے کہ اب آپ فکر نہ کریں، یہ پیغام پر پہنچا، چونکہ پیغام سیاسی ہے گویا، یہ پیغام ہے ولایت کا. اس کی اہمیت ہے کہ آپ اس کو پہنچا دیں کہ نبی کے بعد یہ سلسلہ رسالت ہے ہدایت کی شکل میں، یہ امامت تک ہے. یہ پہلے امام کے لیے جو اعلان ہو رہا ہے یہ ولایت کا اعلان ہو رہا ہے. اسی ولایت کی حفاظت ہم یہاں آئے، ولایت کے لیے ہم نے شیرینی کھائی اور نعرے آپ نے نعرے لگائے، ہم تو خوش ہو کے چلے گئے. یہ کیا مطلب ہے اس کا؟
ہم نے تسلیم کر لیا، کچھ تسلیمی کا فرق کیا پڑا؟ اگر پریکٹیکلی کچھ فرق ہی نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہم نہیں مانتے یا وہ کہہ رہے ہم مانتے، دونوں نے عملاً کیا کیا ہے؟ عملاً یہ ہے کہ خدا کی اطاعت واجب، رسول کی اطاعت واجب، امام کی اطاعت واجب، اور امام اگر نہیں ہے تو اس کا نائب جو ہے جو اس کی نیابت کرے گا، یہ اسی کے فریضے کو انجام دے رہا ہے جو ان کا فریضہ ہے۔ تو غیبت میں آپ کی ذمہ داری اس دین کی حفاظت ہی ہے کہ جس کے لیے غدیر برپا کی گئی۔ تو یہ جو ولایت ہے جس کے تحت ولایت الفقیہ کیا چیز ہے، اسی کی حفاظت سلسلہ ہدایت ہے کہ نظام اللہ ہی کے چلے گا، حکمرانی سسٹم یہ ہوگا، یعنی حکومت امام کی حکومت ہے، غیبت امام ہے، حکومت امام ہے، اور یہ فریضہ ہے جس کو پورا کرنا ہے ہر مومن کو۔ اگر کوئی مومن اس کو نہ تسلیم کرے تو تم میں دوسروں میں کیا فرق ہے جو نہیں مانتا؟ خالی شیرین کھانے کے لیے، نعرہ مارنے کے لیے اور جنت چلے جائیں گے؟ نہیں، عملاً تسلیم کرنا ہے کہ حاکمیت امام کی ہے، اور جب امام کی اور قرآن و سنت کی حاکمیت ہے، زندگی گزارو گے اسی قوانین کے تحت کہ جو اللہ رسول نے دیے ہیں اور جس کے محافظ امام ہے زمانے میں۔ یہی آج ہو رہا ہے، اس میں بڑے بڑے جو جانے دیے ہمارے اتنے بزرگ شہداء نے، وہ کس لیے دیے؟ اسی نظام کی حفاظت کے لیے۔ میں عموماً جب آتا ہے مسئلہ اور جب بھی کوئی حادثہ ہماری قوم کے ساتھ ہو جاتا ہے، میں وقت نہیں ہے، نماز کا وقت ہو جائے گا جلدی، تو جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے تو میرے جمعے میں مجمع ایک دم بڑھ جاتا ہے، 3 گنا بڑھ جاتا ہے، جو کبھی شکلیں نظر نہیں آتی۔ اس میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، میں چونکہ ایکسپیرینس دیکھتا ہوں، فوراً جب کوئی حادثہ ہو جائے ملت میں ہماری تو ایک دم 3 گنا مجمع جمعے میں حاضر ہو جاتے، تو کبھی شکلیں نہیں آتی۔ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو درد کے مارے آتے ہیں، کچھ اپنی ڈیوٹی انجام دینے آتے ہیں کہ مسجد میں کیا ہو رہا ہے، مولانا کیا کہہ رہا ہے، ہاں جو جانتا ہوں میں، پھر وہ کبھی نہ جائے 2 ہفتے آئیں گے پھر غائب ہو جائیں گے۔ انہیں یہ پیغام ہے کہ میں وہی کہتا ہوں جو یہاں کہہ رہا ہوں، وہی سڑک پہ بھی کہتا ہوں۔ یہ زمانہ ہو کہ انہیں پتا ہے، وہاں بھی وہی کہتا ہوں جو روڈ پہ جلوس میں، جو یہاں کہتا ہوں۔ یہاں کوئی خفیہ بات نہیں کرتا ہوں، باقی یاد رکھیں لوگ پریشانی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا یہ غدیری کا پہلا کام ہے۔ غدیر کو ماننے والا کبھی کسی ظلم کے ساتھ نہیں دے سکتا۔ جس نے علی کی ولایت کو تسلیم کیا ہے اس کا فریضہ اور وظیفہ یہی ہے حضرین، اور اسی کو ہمارے یہ علماء جنہوں نے جانے تک دے دیے جو ہے اس فریضے کو انجام دے رہے ہیں۔ اور کون سا فریضہ ہے ہمارے ملت کے لیے؟ ان کے ساتھ کھڑا ہونا، غازہ کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا، غریبوں کے ساتھ کھڑا ہونا، یہ فریضہ ہے۔ امام زمانے کے یہی کرے گا جو سب کر رہے ہیں، کیا انہیں چھوڑ دے گا اکیلا؟ ہرگز نہیں۔ لہذا یہ جب حادثہ جب ہوتا ہے مجھے پتا ہوتا ہے طبیعت بہت مقدر ہو جاتی ہے، چیزیں اچھی نہیں لگتی کہ یہ سب کیا ہو گیا، لیکن یہ زندگی کا پارٹ ہے، یہ حصہ ہے زندگی کا۔ کہا گیا ایک دن تمہارا ایک دن تمہارے خلاف ہے، یہ قانون۔ احد میں کہا گیا ایک دن آپ کا ایک دن آپ کے خلاف، ان کو زخم لگے تھے آپ کو لگ گئے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن فتح ہمیشہ ہوگی اہل حق کی، کچھ بھی ہو جائے، یہ طے شدہ بات ہے۔ جو دوسرا تکبیر، فرماتے ہیں امیر المومنین رد الحجر من حیث جاء، جدھر سے پتھر آیا اس کو وہیں پھیر دو واپس، یعنی پتھر کا جواب پتھر سے۔ مولا فرما رہے ہیں جس طرح سے پتھر آ رہے اس کو وہیں واپس۔ وَإِنَّ الشَّرَ لَا يَتْوَلَّ الشَّرْ، چونکہ شر کا جواب شرعی ہوتا ہے، دفاع، اپنا دفاع تم پر واجب ہے، مظلوم بننے کی اجازت نہیں ہے، ظلم کو قبول کرنے کی اجازت نہیں ہے، دفاع واجب ہے، اور قرآن کا حکم ہے فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جو تم پر زیادتی کرے تم بھی ویسا ہی برتاؤ کرو جیسے اس نے کی۔ جواب تم کرو، مگر یہ اسلام ہے کہ بتقوا اللہ، مگر تقوی الہی رکھنا، زیادتی
تجاوز نہ کرنا، مگر جیسا انہوں نے کیا تم بھی کرو، چونکہ مظلوم کو حق ہے اپنے دفاع کا، ظالم کو نہیں۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، جو شخص بھی ظلم کا بدلہ لے اس پر کوئی الزام نہیں ہے، جو اس پر ظلم کیا گیا بھائی وہ تو جواب دینا چاہیے اس کو، اس پہ کوئی نہیں کہہ سکتا آپ نہیں کریے یہ، اس کو حق ہے، اس کو حق ہے۔ کس کو حق ہے پری ایمپٹیو کا، تم جو جس کو جا کے مارتے پھرو احتیاطاً؟ یہ سب فضول باتیں ہیں۔ اسرائیل سے زیادہ کوئی انقلاب اسلامی کو نہیں سمجھتا، یہ پلانٹ ایٹمیٹ بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ جس دن یہ انقلاب آیا تھا لیڈرشپ نے موشے دایان نے کہا تھا آج دنیا میں زلزلہ آ گیا ہے، لوگوں کو خبر نہیں ہے کیونکہ خیبر سے نکالے ہوئے ہیں، انہیں پتہ یہ انقلاب کس کا ہے، غدیری ہے خیبری ہے، ہمیں وہاں سے نکالا ہے، یہ ان کا انقلاب ہے۔ اس لیے جھگڑا اس کا نہیں، جھگڑا اسلامی ریاست سے ہے ان کا، ایران میں ویسے بھی نہیں ہے، جھگڑا اسلام سے ہے، جھگڑا اسلامی ریاست کا ہے ان کا، کسی اور چیز سے نہیں ہے ان کا جھگڑا۔ اس لیے قرآن نے کہا مظلوم کا حق ہے اور کسی حق نہیں ہے، انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر حق۔ الزام کس پہ دیا جائے گا؟ جو ظلم کرے اور زیادتی کرے ان کے لیے دردناک عذاب، ان کے لیے جو حملہ کرے، دفاع کرنے والے کو پورا کر اپنا دفاع کرنے کا بارگاہ الہی کے اندر، یہ اصول ہے۔ لہذا ہاں کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ اپنے گھر کی صفائی کرنا پڑتی ہے، کیونکہ منافقین وہاں بہت زیادہ ہیں، مجاہدین خلق منافقین ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، ہم اچھی طرح جانتے چونکہ وہاں یا مومن رہتے ہیں یا منافق، دو ہی لوگ پائے جاتے ہیں، یا مومن ہے یا پکا منافق۔ وہ جو سلسلہ شروع ہوا تھا شہید رئیسی کے قتل سے، اصل میں یہ وہاں سے سلسلہ شروع ہوا، ظاہر اندر کی بات ہے، اندر گھر کی بات ہے، لیکن ایسا جو یہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کہا، اس سے میں ہمیشہ، اب جو لوگ میرے کو جانتے ہیں جمعے کو اچھی طرح پتا ہے، میں کبھی رعایت نہیں کرتا۔ اسرائیل جتنے جرائم کرتا ہے وہ یو ایس کی مدد سے، حمایت کے بغیر اسرائیل کچھ نہیں ہے، کبھی اسرائیل کچھ نہیں کر سکتا جب تک اس کے پیچھے اللہ نہ کھڑا، اس میں جرت نہیں ہے، وہ ایک غازہ کے بچوں سے بھی نہیں لڑ سکتا اگر اسلحہ نہ آ رہا ہو، پیچھے سے حمایت نہ ہو رہی ہو، ویٹو پاور نہ استعمال کیا جا رہا ہو اس کے لیے۔ دیکھیے منافقین کی باتیں ہیں، تو ہمیں بھاشن دیتے ہوئے کھڑا ہو کر ظلم کرنے کا حساب دینا پڑتا ہے، کسی کو حق نہیں کہ احتیاطاً ہم جا کے مارتے پھر لوگوں کو تباہ کر دیں، ابھی بہت کچھ ہونا ہے، فکر نہ کیجیے، گھبرائیے نہیں، یہ آزمائش ہے، وہ جا کہیں گے اسٹرکچر تباہ کر دو، بجلی گھر تباہ کر دو، کارخانے تباہ کر دو، تاکہ لوگ پریشان ہو کر حکومت کو پلٹ دیں، کوئی کس مشکل میں پڑ گئے ختم کرو اس سے، وہ ہمارے جینا مشکل ہو رہا ہے، لیکن پھر عزت نہیں رہے گی، بس فرق یہ ہے، کھانا پینا آپ کو مل جائے گا، کرتے حکومت اسلامی ختم، لیکن پھر زندگی عزت کی نہیں ہوتی ہے، ذلت کی ہوتی ہے۔ جن لوگوں کی زندگی کے حاصل سے پیٹ ہوتا ہے وہ صرف ذلیل ہوتے ہیں، صاحب عزت نہیں ہوتے۔ جو اللہ جنہیں عزیز کہتا ہے وہ اس سے نہیں ڈرتے، انہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، یہ آتی ہے چیزیں جاتی ہیں، چونکہ ظلم ہم کبھی کرتے ہی نہیں، کربلا آنے والی ہے، ظلم کا کوئی سوال نہیں ہے ہمارے پاس، اس لیے کہ ہم مظلوم کو یاد کرتے ہیں، اور جب مظلوم کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ لہذا جو لوگ وہاں بھی رہتے ہیں، ایران میں جو بھی ہے جمہوریہ میں، وہ سب کچھ میسر ہے، اس حالت میں بھی جب سینکشن کوئی بھوکا نہیں مر رہا، زندگی کے تمام آئس ہے، جو لوگ اب جاتے ہیں خود آگے بتاتے ہیں کہ بھائی وہاں یہ آسانی وہ آسانی، لوگوں کو کھانے کے لیے سب کچھ مل رہا ہے، آرام سے مل رہا ہے، ہاں باقی وہ پرائیویٹلی جو اوپر نیچے ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے، اوپر مارکیٹ میں ڈالر کرنسی بہت خراب ہوتی ہے، لیکن لوگوں کو سب کچھ ملتا ہے، چونکہ یہ کام ہے۔ اب آپ سوچیے اگر یہ مصیبتیں سینکشن پہلے دن سے نہ ہوتی تو کیا حال ہوتا عوام کو خوشحالی کا؟ سینکشن تو پہلے دن سے ہے، اس پہلے دن، اور جنگ بھی پہلے دن ہی سے 8 سال صدام کو بھگتتے رہے، تو اس سارے مسائل کے باوجود زندگی کی ہر چیز میسر ہے، اور مظلوموں کی مدد بھی اسی طرح سے، جو کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ اب باقی ان کی سے کا شکایت کروں، چہرے منافقوں کے ننگے ہو جاتے ہیں، یہ بہت ضروری ہوتا ہے،
مسلم امت ضرور ننگی ہو گئی، اس کے چہرے بے نقاب ہو گئے. یہ کتنے ممالک سے جہاز گزر کے گئے ہوں گے؟ فضا کس کی تھی؟ مسلمانوں کی تھی نا. یہ تو میں نے آج خطبہ میں کہا تھا، وہ کہا جاتا ہے کفر ملت واحدہ، یہاں تو اسلام کا حل کیا ہے؟ وہ تو ایک ہے جہاں بھی ہوں. مسلمان کا حل کیا ہے؟ ان سے کہا جائے اتحاد کو میں نہیں، وہ خوش ہو رہا ہے اچھا ختم ہو جائے، اچھا برباد ہو جائے. بلکہ عزت یہاں رکھیے، باہر کی قوتیں انہیں کو عزت دیتی ہیں جو بکنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کسی کو گاڑ آف نہیں دیتے. وہ چھوٹی قوتیں جب آتی ہیں نا، ان کو اسی کو عزت دیتے ہیں جس سے کچھ چاہتے ہیں. وہ سلیبری ہمارا کام کرو، جب ہم گاٹا کھانا کے لیے دیں گے آپ کو. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بکا ہے، ورنہ لفٹ نہیں کراتے ہر ایک کو. یہ ان کا اصول ہے، یاد رکھیے. تو اس بات کو ہمیں جاننا چاہیے کہ مشکلات آتی ہیں، آئیں، مگر قدیر کا پیغام ہے کہ ریاست حکومت اللہ کی ہے، اس کے ولی کی ہے، اور اس کے ولی کی ریاست میں رہنا ہے تو اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے. ولایت فقیہ حکومت اسلامی کیا مقصد ہے؟ خدا کے قوانین کے مطابق زندگی کو گزارنا. اور میں جملہ کروں، محرم بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے، غیبت امام میں امام حاضر میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے آپ کے لیے. تو آپ کو اسی طرح عمل کرنا ہے جو خدا کا حکم قرآن میں حدیث میں ہے. آج ظہور ہو یا 100 ایئرز کے بعد ہو، کیا فرق ہے اس میں؟ کوئی فرق نہیں ہے. آپ کو تو عمل کرنا ہے شریعت اسلامی پر. وہ تو آخری جنگ ہے اللہ کی شیطانوں سے. یہ جو قانون ہے، جو قرآن ہے، اس پر تو ہر ایک پر واجب ہے. تھوڑی میں دیکھ تو بات جو ہو رہا محرم چکا رہا، پھر بات ہو جائے گی، وہ بیٹے یوں ہو رہا، اب یہ ہو گیا، اب یہ ہو گیا، 2 مہینے بعد 1 مہینے بعد یہ ہو جائے گا. اب ہو کیا کہ اس لیے آپ اسلام پہ عمل کریں گے؟ وہ خدا کی کتاب موجود ہے، قرآن موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، عمل کرنا واجب ہے. وہ تو حکم الہی جب ہوگا اس کے اختیار میں. مگر آپ کا تو عمل ہے واجب، اسلام پہ عمل کرنا. اس کا سے کیا تعلق ہے؟ اس کا سے کیا تعلق ہے؟ تو آپ ہمیشہ جواب دیں اپنے امام کو، چاہے حضور ہو یا نہ ہو. آپ کی زندگی میں ہو یا بعد میں، ہونا تو ہے اسے. مگر جو بھی اس وقت مرے گا اسی طرح مرے جیسے ان کے اصحاب ہوں گے، تو اجر ملے گا. آج جو اپنی جانیں دے کر جا رہے ہیں وہ کیا دے رہے ہیں؟ ان کا شمار انہیں میں ہوگا. انصاروں یہ ہے غدیر، اصل میں پیغام غدیر، حفاظت غدیر. اس کی حفاظت اور ان کی حفاظت بھی جو اس پیغام کی حفاظت کرتے ہیں، ان کا مددگار بھی ہونا اس کی حفاظت. یہ ہے مسئلہ ولایت فقیہ. یہ ہے تو جو رہبر نے کہا وہ صحیح بات ہے بھائی، یہ مشکلات ہیں، مشکلات آتی ہیں، مگر ایک بات ہے کہ ہم کبھی ظلم کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. اور جو ہمارے سامنے ظالم ہے انہیں پوری دنیا جانتی، ان کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں، مذہب سے کوئی تعلق. جو غزہ میں انسانی بچوں کو قتل عام کرتے ہیں، ان کے بارے میں سوچنا کہ یہ انسان ہے نہیں. وہ خود کہتے ہیں بچوں کا قتل بھی واجب ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہمارے دشمن، جو لوگ بچوں کو بھی اپنا دشمن قرار دیتے ہو، ان کے بارے میں گفتگو کرنا ہی بیکار ہے. بسم اللہ.